بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میری آپ سے التماس ہے کہ 66 نیوز کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو تازہ ترین انفارمیشن ملے گی، آبجیکٹیو انفارمیشن ملے گی، سچ پر مبنی خبر آپ کو ملے گی۔ اور مین سٹریم میڈیا آج کل یہ چیزیں نہیں دکھا رہا، لیکن پلیز آپ 66 نیوز کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان میں سیاست میں پچھلے کئی ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عدالتوں کے گرد گھومے گی۔ آنے والا جو سال ڈیڑھ ہے وہ عدالتیں اور سیاست آپ سمجھیں اسی کو وہ ایک دوسرے کو ڈیل کر رہی ہوں گی۔ آج بھی جو میری سٹوری ہے، دو سٹوریز ہیں، ایک سپریم کورٹ میں جو نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی اس کے حوالے سے سماعت آج کمپلیٹ ہو گئی، اس کا آپ کو احوال دیں گے، اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی صاحب کا معاملہ۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جون سے گرفتار ہیں، آلموسٹ 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے، 4 مہینے تقریباً۔ کئی دفعہ ضمانت ہوئی لیکن مختلف مقدمات میں گرفتاری ان کی ڈال کے تو لے جایا جاتا ہے جیلوں میں۔ اور اب لیٹلی تو بالکل جو عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اس پہ جج اور یعنی عدلیہ اور یہ جو نگران اس وقت ایگزیکٹو ہے وہ بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے تو اس سے میں آپ کو ہائی کورٹ کے حوالے سے پہلے سپریم کورٹ کا تھوڑا سا بتاؤں گا۔ وہاں پر جو نیب قوانین میں ترمیم کی گئی اس کو پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا، اس پر تقریباً 1 سال ہوئی ہے سماعت اور وہ اب مکمل ہو گئی ہے۔ ججمنٹ آج ریزرو ہو گئی ہے اور یہ کہا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہ جلد ہم فیصلہ سنائیں گے۔ کچھ رپورٹرز تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹوڈے کا نام بھی لیا، لیکن جو امپورٹنٹ بات آج ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب نے آج آرگومنٹ دینے تھے لیکن وہ عدالت کو بتائے بغیر بیرون ملک چلے گئے، جس پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا۔ تو پھر جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ چائنا میں کوئی ٹکٹ دیکھیں ٹی وی کے اٹارنی جنرل صاحب نے تو وہ بڑا معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بس عجلت میں آیا اور میں بیان نہیں، یعنی عدالت کو انفارم نہیں کر سکا۔ تو ان کا جو بیان ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل آج جمع کروا دیں گے عدالت میں۔ اس سے پہلے جب سماعت ہو رہی تھی تو عدالت نے جو چیز سامنے آئی، جو نیب کے وکیل نے بات بتائی کہ تقریباً کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد میں 600 سے زائد کیسز ہیں نیب کے، ریفرنسز ہیں جو واپس ہو گئے ہیں اور نئے جو ترامیم ہیں اس کے نتیجے میں، اور ان کو کسی دوسری عدالت میں اسائن نہیں کیا گیا۔ یعنی چیئرمین نیب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جو کیس واپس ہوں گے وہ ان کو دیکھے گا، ایگزامن کرے گا کہ اگر ان میں کوئی کیس بنتا ہے تو وہ ریلیونٹ جو عدالتیں ہیں وہاں پر بھیجیں گے۔ لیکن ان سارے کیسز میں سے کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جو چیئرمین نے کسی دوسری عدالت میں بھیجا ہو، یعنی بس وہ کیس اب واپس آ گئے اور وہ فائل دب گئی اور وہ معاملہ کلوز ہو گیا۔ کسی پارلیمنٹیرین کا کیس کسی بھی دوسری عدالت میں نہیں بھیجا گیا۔ یہ بڑے انٹریگنگ ریمارکس تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ، میری جو فیلنگ ہے کہ عدالت جو ہے اس فیصلے کو، پہلے تو ایک شارٹ آرڈر آئے گا، اس میں اس کی بہت ساری جو شکیں ہیں ان کو اڑایا جائے گا۔ جو کیسز واپس ہوئے ہیں یہ پہلے دن سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ ہم سٹے نہیں دیتے، جو بھی اس کے تحت کارروائی ہونی ہے وہ آپ کرتے رہیں، لیکن جو فیصلہ فائنل اس پٹیشن کا ہوگا، نیب عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں ریفرنسز کے حوالے سے اس نئے قانون کی روشنی میں، وہ مشروط ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ گویا اب اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ خلاف آئین ہے، یہ پرسن اسپیسیفک ہے، چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، تو وہ سارے کیسز جو واپس ہوئے ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے۔ وہ وہیں سے جو ہے ان کا پھر آغاز ہو جائے گا، عدالتوں میں دوبارہ بھیجے جائیں گے اور یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کا وہ معاملہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ یہ بھی آج میری وکلاء سے بات ہوئی کہ کیا اس کو واپس بھیج دے گی قانون سازی کو پارلیمنٹ میں عدالت؟ تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے بات بھی کی، ریمارکس انہوں نے دیے کہ اگر ہم اس کو پارلیمنٹ میں واپس بھیجتے ہیں تو جو قانون سازی ہے وہ تو بن چکی ہے، تو اس قانون سازی کا کیا ہوگا؟ یعنی اس پر سٹے تو نہیں دیا عدالت نے،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ویسے ہی چلتا رہے گا. تو اس لیے اس بات کا امکان کم ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے. لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری اس کی جو شکیں ہیں ان کو کورٹ اڑا سکتی ہے, خلاف آئین قرار دے کے, آئین سے متصادم قرار دے کے ان کو ختم کر سکتی ہے, اس قانون سازی کو ختم کر سکتی ہے, اور یہ کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب ہوں, ناصر شاہ صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو ہو, وہ تو دبئی میں بیٹھے ہیں, اسحاق ڈار, شہباز شریف, نواز شریف اور بہت سارے کئی, مریم نواز شاید آ گئی ہیں, لیکن اور جو بہت سارے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھ کے اب یہ انتظار کر رہے ہیں, نظارہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کا فیصلہ ہوگا. تو وہ یہ تو سپریم کورٹ کا حوال ہے. شارٹ اینڈ سویٹ, شارٹ اسٹیٹمنٹ, یعنی ججمنٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اب آ جائیں چودھری پرویز الہی کا معاملہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان کی جو ایم پی او کے تحت جو ڈیٹینشن ہوئی تھی, جس کے ذریعے, جس آرڈر کے تحت لاہور سے ان کو اٹھا کے لے کے آئے تھے, جو بھی انلیگل طریقہ تھا اٹھانے کا, وہ جج صاحب نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا پرویز الہی صاحب کو. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ فوری طور پر ایک دوسرا آرڈر جاری کر کے انہیں پھر وہ ابھی انلیگل ڈیٹینشن میں رہیں گے. اب آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ پر. لاہور ہائی کورٹ میں جب کنٹیمپٹ بھی فائل ہوئی اور ہیبیس کارپس کی پٹیشن بھی فائل ہوئی, تو جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ ان کو اٹک کے سیشن جج کو کہ آپ بیلف ہیں, آپ جیل سے ریکور کرائیں پرویز الہی صاحب کو اور بھیج دیں انہیں لاہور, لے کے آئیں عدالت میں. لیکن یہاں پر ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا کہ فوری طور پر اٹک جیل سے نکال کے ان کو پمز میں لے آئے. یہاں پر یہ کہا کہ جی ان کا حالت ان کی خراب ہو گئی تھی, طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی, اور پھر یہاں سے اٹک میں واپس نہیں بھیجا, یہاں سے اڈیالہ جیل میں بھی نہیں بھیجا, یہاں پر وہ پولیس لائن میں چلے گئے ان کو لے کے, اسلام آباد پولیس لائن میں, جہاں عمران خان کو جب ہائی کورٹ سے اٹھایا تھا تو ان کو رکھا گیا تھا. تو آج لاہور ہائی کورٹ میں جو اٹک کے سیشن جج ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی. انہوں نے کہا جی میں گیا تھا اٹک جیل, چودھری پرویز الہی صاحب تو وہاں پر تھے ہی نہیں. عدالت جو ہے وہ اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن عدالت کے ساتھ ایک گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, یہ جسٹس امجد رفیق صاحب یا رفیق امجد صاحب جو بھی ان کا نام ہے, انہوں نے یہ سارے آرڈر کیے تھے. ان کا جو روسٹر بنا ہوا ہے ججز کا, اس میں پہلے سے یہ اناؤنس تھا کہ وہ اب آج سے یعنی منڈے سے, آج تو ٹیوزڈے ہے, کہ وہ ادھر انہوں نے کام شروع کرنا تھا ملتان بینچ میں. تو وہ چلے گئے ملتان بینچ میں, اور رات بڑی اسپیکولیشن ہوئی کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب نے ٹرانسفر کر دیا اور بس یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا, سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ بینچ ہی چلا گیا اور کیس بھی کاز لسٹ سے اتر گیا. لیکن ایسا ہوا نہیں. مرزا وقاص رؤوف صاحب ایک جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, بہت ہی اپ رائٹ جج ہیں وہ بھی, ان کے پاس کیس چلا گیا اور انہوں نے آج جو کمشنر اسلام آباد ہیں اور آئی جی اسلام آباد کو کل طلب کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ آ کے سچویشن ساری ایکسپلین کریں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو کس کے حکم کے تحت آپ پمز میں لے کے آئے ہیں, کس کے حکم کے تحت آپ نے ان کو پولیس لائن میں رکھا ہے, اور یہ عدالت اس بات کو بہت سیریسلی لیتی ہے. آج جو غلام سرور نہنگ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وکیل, انہوں نے بڑے ترلے کیے, او جی معاف کر دیں جی, اب ایسا نہیں ہوگا, یہ بینچ سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہو چکا ہے. مرزا صاحب نے کہا, جسٹس مرزا صاحب نے, کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے, آرڈر ہے, آلریڈی ہو چکا ہے. اور وہاں پر وکیل نے یہ بتایا کہ طارق جہانگیری صاحب نے ان کو رہائی کا حکم دیا تو دوبارہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیا. تو جج صاحب نے کہا کہ وہ جو پہلا آرڈر ہے وہ فیلڈ میں ہے, اور آج میں اس کو پھر یہ کہتا ہوں کہ کل پرویز الہی صاحب کو لے کے آپ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں, آئی جی اور کمشنر. اور جو آئی جی پنجاب ہیں کنٹیمپٹ کے حوالے سے, ناصر رضوی جو ڈی آئی جی ہیں آپریشنز کے, اور دوسرے جو پولیس افسران ہیں, ان کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ فرائیڈے کو پیش ہوگی. تو ویری انٹرسٹنگ یہ سارا ٹرن ہے. جو چکمہ دینے کی کوشش کی عدالتوں کو ایڈمنسٹریشن نے, پنجاب انتظامیہ نے, اسلام آباد انتظامیہ نے, لگتا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ از کلوزنگ ان, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی
طارق جہانگیری صاحب بھی اس کا نوٹس لے لیں گے کہ یہ دوبارہ جو ڈیٹینشن آرڈر جاری کیا ہے ایک آرڈر کے کینسل ہونے کے بعد، تو اس میں جسٹس بابر بہت اہم فیصلہ دے چکے ہیں اس سے پہلے، اور ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی اسلام آباد کے حوالے سے شوکاز نوٹسز بھی ہو چکے ہیں، کنٹیمپٹ کی کارروائی بھی ان کے خلاف شروع ہو چکی ہے. تو ویری انٹرسٹنگ. لیکن پالیٹکس جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکل گئی، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ چلی گئی ہے عدالتوں میں. انشاءاللہ تازہ ترین آپ کو دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.